گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت اپنے کرم چھا گیا، ارے رخ جدھر ہو گیا وہ تو زندگی پا گیا۔ اب کہو جس طرف اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاگو۔ یہی میدان ہو تھا، یہی میدان ہو تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ ایک غلام 18 سال کی عمر ہے، حنظلہ نام ہے، میرے آقا نے اعلان کر دیا چلو جہاد کے لیے۔ بلال نے آواز بلند کر دی۔ ان کی شادی کی پہلی رات تھی، شب زفاف کی حالت میں تھے، غسل کرنا لازم تھا، لیکن ایک دل کہتا ہے کہ غسل کر کے جاؤ، لیکن ایک دل کہتا ہے حنظلہ زندگی کا کیا پتا، غسل کرتے ہوئے اگر تجھے موت آ گئی تو کل کو مصطفیٰ کے سامنے کیا رخ دکھاؤ گے؟ حنظلہ غسل بعد میں کر لینا، مصطفیٰ کے غلاموں کی صفوں میں شامل ہو کر میدان جہاد میں جاتے ہیں۔ جب میدان جہاد میں چلے گئے، قدرت خدا کی شہید ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حنظلہ 18 سال کا جوان ہے۔ آج تو ہمیں اگر شادی ہو جائے نا، عورت کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ناخنوں کے اوپر نیل پالش لگی ہے، میرے اوپر غسل لازم ہے، جب تک یہ نیل پالش ناخنوں سے نہیں اترے گی میرا غسل واجبی وہ ادا نہیں ہوگا۔ وہ نپاکی کی حالت میں رہتی ہے۔ مرد کو نہیں پتا کہ وہ جناب ادھر سے سر کے اوپر سہرا سجایا ہوتا ہے، مسجد میں نفل پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، نہ وضو کیا، نہ وضو کا اہتمام کیا، اور چہرے کی وہ سرخی اور چہرے کا وہ میک اپ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے غسل نہیں کیا، اس نے وضو نہیں کیا۔ وہ بے وضو آ کر اللہ کے گھر میں نفل بطور رسم پڑھتا ہے۔ عورت کو نہیں پتا باقی کسے کہتے ہیں، نہ باقی کسے کہتے ہیں، لیکن یہاں حنظلہ 18 سال کا جوان ہے، یہ جانتا ہے نہ باقی کسے کہتے ہیں، لیکن یہ بھی تو پتا ہے مصطفیٰ کی اتباع کسے کہتے ہیں۔ میدان میں نکلے، شہید ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی لاشیں تلاش کرو۔ صحابہ کی لاشیں تلاش کی، حنظلہ کا جسم نہیں مل رہا، حنظلہ کا جسم نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا حنظلہ آیا تھا، میدان چھوڑ کر جانے والا تو ہے نہیں، دیکھو کہیں شہید ہو گیا ہوگا۔ صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن حنظلہ کا جسم نہیں ملتا۔ میرے آقا آنکھیں بند کر کے فرماتے ہیں صحابہ جاؤ، فلاں پہاڑ کے پاس حنظلہ کی لاش پڑی۔ سیرت ابن ہشام کا مصنف لکھتا ہے جب حضرت حنظلہ کو جا کے دیکھا، صحابہ اٹھا کے لے کے آئے۔ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو غسل بولو نا، شہید وہ اپنے خون کے غسل کے اندر نہا کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے مولا میں نے پانی سے غسل نہیں کیا، میں نے اپنا خون تیرے نام پر بہا کر میں اپنے خون کے اندر غسل کر کے تیرے پاس کر۔ حضرت حنظلہ کے جسم سے زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میرے آقا نے دیکھا، فرمایا شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، حنظلہ کا غسل کیسے ہو گیا؟ دوسرے وقت جبریل امین آ جاتے ہیں اور عرض کرتے کملی والے، ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے اور ایک روایت کے اندر جبریل نہیں آئے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جانتے ہو حنظلہ کے جسم پہ پانی کے قطرات کیوں ٹپک رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے۔ فرمایا حنظلہ کے اوپر غسل لازم تھا، یہ اپنے مصطفیٰ کی محبت میں یہ جہاد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے غسل نہ کر سکا، میدان میں آ چکا۔ اللہ نے کہا حنظلہ کو زمین کے پانی سے غسل نہیں کیا جائے گا، اس کو حوض کوثر سے غسل کیا جائے گا۔ اسی دن سے ان کا لقب پڑ جاتا ہے حنظلہ کثیر الملائکہ۔ حنظلہ وہ ہے جس کو ملائکہ نے غسل دیا۔ یہ لقب کب ملا؟ جب مصطفیٰ کی عزت پہ پہلا دیا، جب مصطفیٰ کی عزت پر، اسلام کی عزت پر حضرت حنظلہ پہلا دیتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ آدمی پہ غیبی سی آواز آتی ہے اب تمہارا غسل زمین کے پانی سے نہیں، اب تمہارا غسل بھی ہوگا تو حوض کوثر سے، اور آسمان کے فرشتے تجھے آسمان پہ اٹھا کر ادھر تمہیں غسل دیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے۔ جابر بن عبداللہ کی بات ہے،
آج انشاءاللہ جمعہ 2 بجے بیان ختم ہوگا، آئندہ انشاءاللہ 1:50 پہ تقریر ختم ہوگی، 2 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ آپ کی تقریر سنو، کیونکہ احد کی بات کر لو، بات مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن چند پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب شہید 70 صحابہ شہید ہو گئے، کتنے؟ 70۔ پھر آقا کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آقا کے جسم پر بھی زخم آئے، حضور کے جسم بھی زخمی ہوا، آقا کریم علیہ السلام کے سگے چاچا امیر حمزہ بھی شہید کر